اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے ایام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شباب ہے اس کے لمحات اور آپ کا کردار دیکھ کر مکہ کی جو سب سے زیادہ معزز اس دور کی خاتون تھی ام المومنین اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ اس نکاح کے اندر پیش آنے والی ان کی سہیلی نفیسہ تھی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے ساتھ بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے ساتھ طے پایا۔ زمانہ جاہلیت میں اس وقت نکاح کی کئی ایک قسمیں تھیں۔ ایک قسم جس کو شریعت اسلامیہ نے بھی نافذ کیا ہے، جو آج کے دور میں ہمارے ہاں عمومی پائی جاتی ہے، جس کو عمومی طور پہ ہم شادی کا نام دیتے ہیں، کہ بچی کا باپ یا ولی سرپرست جو ہے اس سے بچی کا رشتہ لیا جاتا، حق مہر مقرر کیا جاتا۔ یہ نکاح اس وقت بھی رائج تھا۔ اس سے ہٹ کے صحیح البخاری میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، ایک صورت یہ تھی
کہ اس دور میں ایک عورت کے ساتھ ایک وقت میں 10 کے قریب آدمی جو ہے، مرد جو ہے شادی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ عورت جس کو کہتی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، جب اس کے ہاں ولادت ہوتی تو اس کا وہ بیٹا شمار کیا جاتا تھا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ عام جس طرح روٹین میں شادی ہوتی ہے اسی طرح نکاح کر دیا جاتا، لیکن خاوند کے دل میں من میں آتا کہ میرا وہ فلاں جو دوست ہے وہ بڑا بہادر ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، تو یہ چند دنوں کے لیے اپنی بیوی اس کے حوالے کر دیتا، تاکہ اس صورت میں میرا جو بیٹا ہے وہ اس کے اخلاق کا مالک بن کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک نکاح کی یہ صورت تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے کہ اس گھر کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں جو شادی کے لائق ہے۔ آدمی جاتا، حق مہر کہیں یا اس کا عوض کہیں، وہ اس کو دیتا، چند دن اس کے پاس رہتا، پھر واپس چلا جاتا۔ اور اسی طرح لوگ چند دنوں کے لیے، جسے آج کے عرف کے اندر نکاح متع کہا جاتا ہے، یہ نکاح بھی رائج تھا۔ اور پھر یہ عورت جتنے اس ایام، اتنے دنوں کے اندر جتنے مرد اس کے پاس آئے ہوتے، ان سب کو بلا کر ایک کاہن کو بلا لیتی اور پوچھتی کہ یہ بچہ کس کے ساتھ مشابہت میں ہے۔ کاہن جس کی طرف اشارہ کر دیتا یہ بچہ اسی کا کہلاتا تھا۔ اسی طرح ایک نکاح کے حرام کی جو صورت ہے وہ نکاح حلالہ ہے، کہ چند دنوں کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر لینا صرف اس نیت کے ساتھ یہ کسی اور کے لیے جائز اور حلال ہو جائے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ سے قبل نکاح کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر پیغام نکاح بھیجتا، تو وہ اس کے پیغام نکاح کو اس شرط پہ قبول کرتا کہ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ وہ میرے ساتھ کرے گا، یعنی میری بہن بیٹی کا حق مہر اس کی بہن بیٹی بنے گی۔ اس کو نکاح شغار، جسے ہمارے عرف کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وٹا سٹا کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ جو رشتوں کا تبادل ہے اس میں حق مہر ہر عورت کا الگ الگ اپنا ہوتا ہے، لیکن جاہلیت میں یہ موجود نہیں تھا۔ اس عورت کا حق مہر کیا ہے کہ یہ مرد اپنی بہن یا بیٹی اس کے بھائی یا اس کے باپ کے ساتھ دیا دے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے یہ جتنے نکاح ہیں جن کے ساتھ گھر کی آبادی نہیں ہے، جس میں اولاد کا حصول نہیں ہے، جس کی بنیاد خرابیوں کے اوپر ہے، شریعت اسلامیہ نے وہ سارے نکاح، وہ حلالہ ہے، وہ شغار ہے، وہ آج کے دور میں جو جدید اصطلاح چلی ہے نکاح مسیار ہے، ان سب نکاحوں کو شریعت اسلامیہ نے مردود اور باطل قرار دیا ہے۔ یہ وہ نکاح جس میں دو بنیادی چیزیں شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہیں، ایک نکاح کرنے والے کا ارادہ اور ذہن اور خیال ہو کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے، اور دوسرا کہ میں نے اس اپنی بیوی سے اولاد کا حصول، اولاد کو لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کو اس سے حاصل کرنا ہے۔
یہی وہ نکاح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور اس نکاح میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ولی کی اجازت ہے، عورت کی طرف سے ولی کی اجازت ہو، مرد کی طرف سے حق مہر اور ایجاب و قبول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی خدیجہ کو 20 اونٹ بطور حق مہر عطا کیے، اور آپ کا ایجاب و قبول کروانے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو زمانہ جاہلیت میں ہوا ہے وہ بھی اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق عالی ہیں اور آپ کی نبوت کا یہ ایک آپ کے کردار کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ اتنی جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اگر ہوا ہے تو شریعت کے مطابق، جس کو اللہ نے کل قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے شریعت بنانا تھا، وہی نکاح اللہ کے نبی کا کروایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑی عمر کی طرف، جوانی سے ادھیڑ عمر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ان سے اولاد، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً قدرتاً تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کان یتحنس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے آپ نے یکدم تعلق ختم کرنے شروع کر دیے۔ مطلب آپ پہلے بھی زیادہ لوگوں میں بیٹھتے نہیں تھے، جاہلیت کی باتوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر، مکہ سے تقریباً کوئی 2.5-3 میل کے فاصلے پہ جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں آئے، اور آپ بعض روایات میں 1 ہفتے کا، بعض روایات میں ستو اور کھجوریں آپ مہینے مہینے کی لے کر آ جاتے اور ادھر اللہ کی عبادت کرتے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ اس وقت عبادت کیا تھی کہ آپ صرف غور کرتے کہ یہ دنیا کے حالات کیا ہیں، یہ دنیا کس قدر گمراہیوں کے اندر چلی گئی ہے، ان کو خالق اور ان کا مالک جو ہے اس کا تعارف کیوں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت اور حالت کے اندر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے 6 ماہ قبل آپ کو جو ہے وہ خواب کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ آپ رات خواب دیکھتے تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب صبح ہوتی تو وہ خواب بالکل ایسے ہوتا جیسے رات کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کر کے گیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوا ہے، آیا ہے، اور اسی طرح ہی اس علاقے سے خبر آ جاتی کہ یہ واقعہ اس علاقے میں پیش آیا ہے۔ تو یہ وحی کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کل ہے 23 برس آپ کی عمر کے جو نبوت کے ادوار میں گزرے ہیں، ان میں 6 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے ہیں۔ تو یہ 23 سال میں سے جو کل مہینے بنتے ہیں 276، اس میں سے 6 ماہ یہ 46واں حصہ بنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی کی گئی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ مزید خلوت کو پسند کرتے، اور آپ ادھر ہی غار کے اندر کئی راتیں جو ہے تشریف فرما اور اللہ کی عبادت، لوگوں کے حالات کے اوپر فکر مند اور لوگوں کے ساتھ ایک جستجو اور تعلق کو بڑھانے کے لیے، ان کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے بڑی محنت کرتے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے آپ کو فرمانے لگے اقرا، آپ پڑھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا، اس میں ہمارے لیے سینکڑوں اس میں مسائل موجود ہیں اگر غور کیا جائے۔ یہاں پہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اور مولانا اسماعیل خطیب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آگے فرمایا اقرا، تو نبی علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فغطانی، ایسے مجھے دبوچ لیا اور زور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دبایا۔ تو یہاں پہ ایک باریک نکتہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے تو اس کی بات کو ٹوکے نہیں بلکہ پوری بات سنے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ جو جلد بازی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو دبایا کہ آپ بات سنیں، ابھی اقرا، ابھی اتنا لفظ کہا تو آپ نے جواب دے دیا ما انا بقارئ۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں جی یہ مسئلہ، پاس بیٹھے لوگ ابھی جو ہیں قاری صاحب خطیب صاحب وہ بات کرنے لگتے ہیں، پاس بیٹھے لوگ جلدی سے بول پڑتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ملا ہے نبوت سے سب سے پہلا کہ خصوصاً نبوت کی بات، دین کی بات جب ہو تو جو بیان کرنے والا ہے اس کو توجہ سے سنے، جلدی سے بول کے اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دبایا، پھر فرمایا ابھی کہہ رہے ہیں اقرا، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس سے دوسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگایا اور دبایا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میرا کوئی اس دنیا میں استاد نہیں ہے، میں نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر دبایا زور سے اور فرمایا اقرا، تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دبانے کی وجہ سے میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پہ ذرا تخفیف ہوئی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کا نام لے کر جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا نام لے کر پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ جاری ہو گیا، اور یہ پہلی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحی کی یہ کیفیت اور حالت دیکھی، اور نبی علیہ السلام کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ گھر آ کر فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دیجئے، میرے اوپر کپ کپاہٹ ہے۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر دی۔ نبی علیہ السلام ایسے لیٹ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے آپ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ یہ بھی سبق ہے اس جگہ بھی ہمارے لیے، عمومی طور پہ جب باہر سے کوئی پریشانی ملتی ہے، انسان کے اوپر اثرات نظر آتے ہیں، تو گھر میں آتے ہی پیغام کیا ملتا ہے، بس آپ اپنا طریقہ دیکھ لیں۔ اگر یہ سسٹم کہ دین کے لیے کہیں باہر جانا پڑ جائے، چند دنوں کے لیے باہر رہنا پڑ جائے، تو دیکھا آپ بس صوفی بن گئے تھے، اب پریشانیاں تو آنی تھی، یہ کیفیت تو ہونی تھی، میری کون سا مانی آپ نے۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساتھی اور رفیق ایسے عطا کیے تھے۔ مہاجی خدیجہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، میں اپنی جان سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ ایک عجیب سی کیفیت اور حالت میرے ساتھ آج پیش آئی ہے۔ فرمایا بیان تو کیجئے، مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ ماں جی خدیجہ کے سامنے رکھا تو ماں جی خدیجہ فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔
آپ اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں رہیں گے، اللہ آپ کو ضرور عزتوں سے نوازے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہ ایسے لفظ ہیں، ساری زندگی ساری دنیا کے غم ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، گھر میں آتے یہ حوصلہ مل جائے، انسان ساری دنیا کے جو زندگی کے غم ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور یہ ایسا حوصلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کپکپاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کو سکون محسوس ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب اتنے غم میں آدمی کے پاس جو بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں نا اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نیکی کون سی ذکر کی ہے ماں جی نے؟ فرمایا انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں ان سے ملنے والے ہیں، آپ آپس میں محبت پیار اور عقیدت اور مودت کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ لوگوں سے رشتے نہیں توڑتے، جو لوگوں سے جڑنے کا جذبہ رکھتے ہو میرا اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ نبوت کے پہلے پیغامات میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو دیا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں اسلام کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، اگر کوئی تعلق توڑے، ناتا توڑے، رشتہ توڑے، میں بڑھ کے اس کے ساتھ سلام لوں، اس کے گلے لگ جاؤں، اگر اس کی غلطی ہے اس کو معاف کر دوں، اپنی غلطی ہے تو بڑھ کے اس سے معافی مانگ لوں۔ انک لتصل الرحم، جس آدمی کا یہ جذبہ ہو میرا اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، آخرت بنانا چاہتے ہو تو یہ کردار لانا پڑے گا۔ پھر فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان کا سن کے آپ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، کیا مصیبت کیا پریشانی آئے روز گھر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، جس کو اپنے مرنے پہ کل قیامت کے دن اٹھنے پہ یقین اور ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت ضرور کرتا ہے۔ مہمان اس کی عزت اور احترام کرنا، اور فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کام کرتے ہیں فقراء کے لیے، کمائی، ہم کمائی کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنا جو ہے معاش زندگی اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کس لیے کام کرتے ہیں؟ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جن کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اللہ کے رسول ان کے لیے محنت اور مزدوریاں کر رہے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے، اعلان نبوت کرنے سے قبل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفات ہے، اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہاں تک نہیں آپ حق بات دیکھ لیتے ہیں پھر آپ ڈنڈی نہیں مارتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق پہ آپ کا اپنا ہے تب بھی ساتھ دیتے ہیں، بیگانہ ہے تب بھی ساتھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت بھری پڑی ہے۔ مدینہ میں جب منافقین آئے نا، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، تو یہودی جو ہیں، اگر کسی منافق کا یہودی سے جھگڑا ہو جاتا تو منافق کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہ معاملہ کسی یہودی کے پاس لے جائیں، لیکن یہودی کی یہ طلب ہوتی تھی کسی طرح یہ عدالت مصطفیٰ میں چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ادھر فیصلہ حق کا ہوگا، ادھر بات درست ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈنڈی نہیں ماریں گے، جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی کریں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجی خدیجہ کے اس دلاسے کو دیکھا اور سنا، آپ کا جو ہے غم، آپ کی پریشانی وہ اتر گئی۔ انہوں نے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، اور ورقہ بن نوفل جو کہ بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، تورات اور انجیل کو جاننے والا، عبرانی زبان کا، اور ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، بعض نے کزن کہا ہے، بعض نے ان کو خود جو ہے چچا کہا ہے، بعض نے ان کو خالو کہا ہے، بہرحال قریبی رشتہ دار تھا ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے پاس لے کر گئی، سارا واقعہ ذکر کیا، وہ سن کر فرمانے لگے کہ ہاں یہ وہی ذات ہے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آئی تھی۔ اب وہ تھا عیسائی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ تو ورقہ نے اس وقت جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، آج عیسائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کہہ کر اشارہ یہ دیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے، اس دنیا کے لیے ایک متفق شخصیت تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ایک متفق شخصیت بن کر ابھریں گے۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو دلاسا اور حوصلہ ملا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے واپس آ کر اسی طرح غار میں جاتے، واپس گھر آتے، آپ چپکے کام کرتے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کی بندش ہے وہ لگا دی، وحی اس کے بعد نہیں آئی۔ کتنی دیر بعد مفسرین لکھا ہے 3 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ وحی لے کر نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس خواب کے ذریعے وحی آتی تھی، یا پھر ایسے ہوتا جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہے، اور فرمایا یہ میرے اوپر بڑی گراں گزرتی۔ وحی کیسے آتی؟ ایک جیسے مکھیاں اڑتی ہیں گرمیوں میں تو ان کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح میرے کانوں میں ایک آواز پیدا ہوتی، بنبناہٹ آتی، اور اس کے ساتھ میں خاموشی، اور میں سننے کی کوشش کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، بڑی اس میں دقت ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ بنبناہٹ بند ہوتی تو میرے ذہن، میری زبان پہ وہ الفاظ جاری ہو جاتے جو اللہ چاہتا تھا۔ یہ وحی کی ایک کیفیت تھی۔ اسی طرح بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی وہ گھنٹی کے کھڑکنے کی طرح، جیسے یہ جانوروں کے گلے کے اندر جو گھنٹی ڈالی ہوتی ہے، اس کے کھڑکنے کی وجہ مثل الجرس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آواز آتی، اور میں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اور یہ بھی میرے اوپر بڑی ہی مشکل ہوتی، لیکن جیسے ہی آواز بند ہوتی تو میرے پاس جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام وہ میری زبان پہ اسی طرح جاری ہوتا۔ تقریباً 3 سال کے قریب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت، یہی حالت، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پھر دوبارہ اس طرح نکلے ہیں تو آپ نے سامنے دیکھا، اپنے گھر سے باہر نکلے تو سامنے دیکھا کرسی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ہے نبی علیہ السلام پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلی دفعہ جبرائیل کو میں نے اس کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، 600 پر تھے لیکن میری نظر ایک ہی پر پہ پڑی تھی تو وہ زمین و آسمان کے سارے کناروں کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا کرسی کے اوپر۔ اس ایسی کیفیت دیکھی، کپکپاہٹ طاری ہوئی، کھار آگے۔ جو مشہور ہے نا، نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی آئی تو آپ پہ چادر، جو میں نے ذکر کیا ہے، چادر لینے کے بعد آپ کی کپکپاہٹ دور ہوئی، آپ نے چادر اتاری تھی ماں جی خدیجہ کے کہنے پہ، دلاسا ملنے پہ۔ یہ دوسری جب فترۃ الوحی بند ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، تو اس غم اور پریشانی میں آپ دوبارہ گھر آئے، کپ کپاتے ہوئے، چادر لی، آپ لیٹ گئے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، لیٹنے والے، اٹھ جا، اب کھڑا ہو جا، وقت آ کے اپنی قوم کو سمجھا، جہنم سے ڈرا، اپنے رب کی تکبیرات کر، ان لوگوں کے اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھ، جو لباس اس دنیا کا یہ زینت ہے اس کو آپ صاف کیجئے اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی کو بیان کیجئے۔ یہ فترۃ الوحی کے بعد جو دوسری وحی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اس میں کافی ایک فاصلہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فَحَمَوَ الْوَحْيُ فَتَتَابَعَ، پھر لگاتار بڑی کثرت کے ساتھ وحی آئی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اپنا اعلان کیا ہے لوگوں کے اندر سریعام، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے برملا لوگوں کو اللہ کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد وحی کے آگے جو سسٹم انشاءاللہ وہ آئندہ خطبات کے اندر ذکر کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين ويا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يشفي كل مريض اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.